الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ ترجمہ: جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کے اندر یہ جو ہے وعید ہے تمام کافروں کے لیے جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور انہی کافروں میں یہود و نصارہ بھی داخل ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ جن یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی، اور جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی چونکہ اپنے بزرگوں کی حرکتوں سے بیدار نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف بھی قتل کا اسناد کیا گیا۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لہٰذا ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایسے حضرات کو قتل کرتے رہتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان سے کوئی بعید نہیں کہ ان کے امتیوں کو قتل کریں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری کا لفظ تو آرام، راحت اور نعمت کے لیے ہوتا ہے، لیکن عذاب علیم کے ساتھ جو بشر فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی حرکتوں کو ذریعہ عذاب سمجھنے کی بجائے اچھی چیز سمجھتے ہیں اور مغفرت اور نجات آخرت کی امید رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن کن لوگوں کو ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی وقت علی صبح 43 نبیوں کو قتل کیا۔ ان کو منع کرنے کے لیے 170 افراد کھڑے ہو گئے جو بنی اسرائیل کی عبادت گزاروں میں سے تھے۔ انہوں نے ان قاتلوں کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا، تو دن کے آخر حصے میں وہ سب بھی قتل کر دیے گئے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین۔ ترجمہ: یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں جو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت چلے گئے، دنیا میں ان کے جان و مال جو تھے وہ محفوظ نہ رہے اور کسی طرح کی جو مدح اور تعریف کے مستحق نہ ہوئے، اور جب آخرت میں بھی ان کے اعمال ان کو کچھ کام نہ دیں گے۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ بغیر ایمان کے ہیں اور ان اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور ان کے اعمال عذاب دفع کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکیں گے۔ آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کسی طرح کی سفارش یا مدد کر سکے۔ جو اعمال برے ہوں ان پر تو ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جو اعمال نیکی کے نام سے کیے ہوئے ہوں، مثال کے طور پر کہ حاجیوں کو پانی پلایا ہو یا کسی یتیم یا بیوہ کا سہارا بنے
کرنے ہوں یا کسی کو جو ہے وہ مالی طور پر مدد کی ہو یا کسی بھی اور قسم کی مدد کی ہو، ان کے جو اعمال ہیں وہ سب حبط ہو جائیں گے. کافر کی کوئی نیکی آخر میں فائدہ نہیں دے سکتی. گویا ان لوگوں کے لیے 3 جو ہے وعیدیں ہیں: دردناک عذاب کا ہونا، دنیا اور آخرت کے اعمال کا بے فائدہ ہونا، اور آخرت میں کوئی حامی نہ ہونے کی وجہ سے عذاب کا دائمی ہونا. اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.